بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے یہ آیات کریمہ کا، جس نے بھی کیا اس کو لاکھوں کروڑوں ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے حالات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ بے بس ہو جائیں، آپ کا زور ختم ہو جائے۔ کدھر جاؤں جب راستے بند ہو جائیں؟ آپ نے جن پر بڑی امید ہوتی ہے وہ بھی پرائے ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ بالکل ہی اکیلے پڑ جاؤ، دنیا پر نظر رکھنا چھوڑ دو، ہمیشہ اس رب ذوالجلال کو امید رکھو، اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اس کے سامنے دعا مانگو، صرف ایک تسبیح پڑھ لو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رب کا شکر ادا کرو، رب تعالیٰ کو کثرت کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان اور بہتر کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس موجودہ دور کے اندر تقریباً اتنے لوگ ایسے ہیں کہ خون پتلے ہو گئے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہیں، اپنے پرائے ہو چکے ہیں، جن پر بڑا امید لگا کر بیٹھا تھا خون سفید ہو چکے ہیں، جن پر تیرا بڑا بھروسہ تھا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی شخصیت کو نہیں دیکھا، آپ کی بزرگی کو نہیں دیکھا، آپ کی عزت کو نہیں دیکھا، آپ کی وقار کو نہیں دیکھا، آپ کے مقام کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنی مرضیاں کی، اپنی منمانیاں کی، آپ کو راستے میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر ایسے حالات بن جائیں، ایسی پوزیشن ہو جائے، ایسے معاملات بن جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اور اس پر مکمل بھروسہ رکھنا، پورا یقین رکھنا، پورا اعتماد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ ایک ذات ہے آپ کے لیے وفادار ہے، وہی ایک ذات ہے جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے آپ سے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، لیکن میرے اللہ نے آپ کا رزق بند نہیں کیا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چھوڑی، لیکن میرے اللہ نے آپ کا سانس بند نہیں کیا، آپ کا رزق بند نہیں کیا، آپ کا پانی بند نہیں کیا۔ اتنا بڑا غفور و رحیم، اتنا بڑا رحمان، اتنا بڑا کریم، اس کو چھوڑ کر تم ان بندوں پر امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ جس میں وفا ہی نہیں، جو وفا نہیں کرتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بڑا پیارا دوست اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس بندے پر تو بڑا بھروسہ کرتا ہے، جس پر تو بڑا اعتماد کرتا ہے، جس پر تیرا بڑا یقین ہے، وہ آپ نے اس کے پاس ایسے وقت گزارا کہ اس کی ہر مشکل کو آسان، اس کی مدد کی، اس کو وہ سب کچھ دیا جس کی اس کو ضرورت تھی، لیکن اس بندے سے کبھی وفا کی امید نہ رکھنا۔ جس کو کھلاؤ گے، جس پر محنت کرو گے، جس کے پیچھے مرو گے، وہ ایک دن آپ کو مار دے گا ضرور، وہ آپ کو ذلیل و خوار کرے گا، آپ کو تنگ کرے گا، وہ آپ کو ذہنی طور پر ٹارچر کرے گا، پریشان کرے گا، کیونکہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ جس کے اوپر تو احسان کر رہا ہے، جس کے اوپر تو اتنی لوگوں کی منتیں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ رشتے ناتے سب کچھ ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف اس کی اپنی ذات رہ جائے گی، اس کا اپنا ایک مقام، اس کی اپنی سوچ رہ جائے گی، اس کا اپنا ایک خواب رہ جائے گا۔ وہ خون پتلے ہوتے ہیں، وہ تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، خود نہیں چھوڑیں گے، لوگوں سے بھی تنہا کروائیں گے۔ ان کے جدھر تعلقات ہوں گے وہ ان کو بھی کہے گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ کے ساتھ پوری لڑائی لڑے گا، ظاہری طور پر، اگر نہ بھی مانی تو باطنی طور پر، کیونکہ اس کا دل آپ سے دور ہو چکا ہے، آپ سے خفا ہو چکا ہے، اس کے اندر وہ چیز آ چکی ہے جس کا نام اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے،
سچ کہتا ہے وہی آپ اس کو خراب کر دے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، جب اس دنیا سے مایوس ہو جائیں، اپنے پرائے ہو جائیں، آپ کو حالات بے بس کر دیں، تو اس وقت رات کے اندھیرے میں آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آدھی رات کے بعد اچھے طریقے سے وضو کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 نوافل ادا کرو، صلاۃ الحاجت اور توبہ کے وہ نوافل جسے عام نوافل سے پڑھے جاتے ہیں، نوافل اس طرح پڑھنے ہیں کہ اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیات ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیات کو پڑھ لو اور صرف ایک تسبیح کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حالات بدل جائیں گے، سوچ بدل جائے گی، مقام بدل جائے گا، میرے رب کی رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کیوں ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر دے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کے تصحیح کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیں، جزاک اللہ خیر۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔